جی طاہر مختار جی صاحب فرمائیے. جی بھائی جی بولیے. میں جی بھائی کیا حال چال ہے سب سے پہلے؟ جی ٹھیک ہیں, آپ بتائیے کیا جی کہنا چاہیں گے. سر میں آپ سے کیا کہتے ہیں سیکھنا چاہتا ہوں. اس گھر سے میں جی نے آپ کو جوائن کیا ہے, ٹھیک ہے, جی اور بہت میں شکریہ آپ ایک کا. مسلم ہوں, ٹھیک ہے, جی جی جی. اور میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے اسلام کے متعلق کیا اعتراضات ہیں. بھئی اگر آپ نے واقعی مجھے سنا ہو تو مجھے یقیناً آپ کو اندازہ ہوا ہوگا, مجھے سنا ہے آپ نے کہ کم سے کم 1 2 3 ویڈیو سن لیں تو اس سے ہاں جو جی, ہے میں نے ابھی ریسنٹلی یہ سن رہا ہوں, پچھلے تقریباً آدھے گھنٹے سے, ٹھیک ہے. اچھا اچھا, آدھے کوئی گھنٹے ہی ہوا آپ بنیادی کو سن کر مجھے. ہاں جی, تو اچانک نہیں نظروں سے آپ ایسا گزرا کریں. تو میں نے جوائن کیا. ہاں. لیکن کوئی بنیادی کوئی ایسا پوائنٹ آپ بتا دیں جس کے اوپر میں بات کر سکوں. نہیں بھئی یوں تو کئی باتیں ہیں. اب وہ آپ یہ بتائیے کہ مسلمان جسے اپنا نبی سمجھتے ہیں کہ وہ سچا ہے, ان کے ہوں سچا یعنی الصادق الامین ہونے کی آپ کے پاس بنیادی دلیل کیا ہے؟ پھر بنیادی ایک چھوٹا دلیل سا یہ بنیادی ہے, دلیل. جی. چلے مجھے نہیں پتا کہ آپ کا کس مذہب سے تعلق ہے بھی ہے ہوں کہ نہیں, برحال وہ بعد میں آپ مجھے بتا دیں گے. ہوں اگر میں ایک ایز اے کرسچن ہوتا ہوں, ٹھیک ہے نا, تو مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا پڑے گا, ٹھیک ہے. اگر میں ایک یہودی ہوتا ہوں تو مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننا پڑے گا. اگر میں ہندو ہوں تو مجھے کرشن کو, رام کو, چندر کو, ٹھیک ہے نا, ان کو ماننا پڑے گا, ٹھیک ہے نا. جی. اسلام ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ہے, ٹھیک ہے. میں اسلام کو اس وقت مان سکتا ہوں جب میں ان سب نبیوں کو سچا مانوں گا. قرآن کا یہ دعویٰ ہے دیکھیں میرا جو کہ سوال ہے آپ اس کا جواب دیجیے, آپ ادھر ادھر نہ جائیے. جی آپ نے یہ فرمایا کہ اسلام آپ کے جو نبی, آپ کے نبی جن کا نام آپ نے محمد رکھا ہے, ان پر نازل ہوا کہہ رہے ہیں, اسلام نازل ہوا ان پر, یعنی جی آپ کو اس کی دلیل دینی پڑے گی نا. تو آپ کا, میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کے نبی کے سچا ہونے کی, سچا ہوں کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے الصادق الامین. ہوں ہوں کیا واقعی وہ الصادق الامین تھے؟ اس کی سب سے پہلے تو آپ قرآن سے دلیل دیجیے کہ وہ واقعی آپ کے نبی الصادق الامین تھے. کوئی ایک آیت پیش کریں جس میں آپ کے نبی کو الصادق الامین کہا گیا. ٹھیک ہے, دیکھیں میں ان کو صادق اور امین مانتا ہوں اس وجہ سے کیونکہ میرا قرآن مجید کے اوپر ایمان ہے, ٹھیک ہے. جی جو اس کو نہیں مانتا وہ ڈیفینیٹلی وہ اعتراض کرے گا. کرنے والے عیسائی ہیں, وہ یہودی ہیں, وہ انہوں نے عیسائیوں پہ کرتے ہیں, عیسائی ہیں وہ ڈیفینیٹلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کرتے ہیں. جس طرح بھی ہے, جو جس کا انکار کرتا ہے وہ ڈیفینیٹلی دوسرے کے اوپر مطلب کہ اعتراضات کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ نے کسی کی بھی سچائی جاننی ہے نا, ٹھیک ہے نا, تو ڈیفینیٹلی ہمیں اس سے کیا کوئی ایسا کوئی مذہب, کوئی ایسی کوئی بھی چیز ہے جس کے متعلق آنے والوں, جس طرح کہ میں اگر آپ کو بتا دوں کہ یار آنے والے وقت میں یہ چیزیں ہو جائیں گی, ٹھیک ہے, اگر وہ چیزیں پوری ہو جاتی ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ بندہ غیب, ایک کہتے ہیں غیب کا علم, ٹھیک ہے نا, اگر وہ چیزیں بتاتا ہے اور وہ آنے والے وقت میں پوری ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ جو باتیں کہہ رہا ہے وہ سچی ہیں. اگر وہ یہ کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول آیا ہوں, یہ کتاب ہے, اس کتاب میں جو باتیں کہی جا رہی ہیں وہ سچی ہیں, ٹھیک ہے نا. اب دنیا کے متعلق کیا آپ آج سے 1400 سال پہلے, 1500 سال پہلے کوئی بات کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں اس طرح چیزیں ہو جائیں گی, کہ دنیا ایک گلوبل ویلیج بن جائے گی؟ کیا آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ لیکن آج کے دور میں ہم نے وہ چیزیں پوری ہوتی ہوئی دیکھ لی ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے کا ایک ایسا شخص جو جس کو امی قرار دیا گیا, امی کہتے ہیں عربی زبان میں ان پڑھ انسان کو, ٹھیک ہے نا, اچھا جس اچھا. کو پڑھنا لکھنا بھی بالکل نہیں آتا تھا, اور وہ شخص یہ کہہ رہا ہے
کہ ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ دنیا گلوبل ولیج بن جائے گی، ٹھیک ہے نا، جو مطلب کہ سالوں کے سفر جو ہوتے ہیں وہ مطلب کہ گھنٹوں میں آ جاؤ، جو گھنٹوں کے سفر ہے وہ منٹوں میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے نا، جی جی انسان ایک دوسرے سے اتنا قریب تر ہو جائے گا جیسے ایک گاؤں میں رہنے والے ایک دوسرے کو ہر بندہ جانتا ہے۔ تو اس اچھا، کا اب آپ مطلب کتنی ہے دیر کہ تک جواب دیں گے بھائی؟ اچھا سنیے میرے بھائی، دیکھیں لوگ بھی جو ہے ذرا اکتا رہے ہیں، میں بھی پریشان ہوں کہ آپ میرے سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ آپ کو لگ رہا میں نے جو سوال کیا چلے یہ اس کا جواب ہے؟ میں مختصر کر دیتا ہوں۔ کسی بھی نبی کے، کسی بھی انسان کے سچے ہونے کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ وہ جو باتیں کہتا ہے اگر وہ باتیں پوری ہو جاتی ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ ایک سچا انسان ہے۔ جی سر۔ نہیں، مجھے بتائیے کہ آپ جسے اپنا نبی کہہ رہے ہیں اس جی نے قرآن میں یا اس کے لیے قرآن میں الصادق الامین کہاں کہا گیا ہے؟ میں نے آپ سے یہ پوچھا، تو میرے اس سوال کے جواب میں آپ نے جو کچھ تقریر فرمائی اس میں میرے سوال کا جواب تو نہیں تھا۔ صادق آپ نے اور کیا امین کیا کہہ دیا قرآن، لیکن میرے سوال کا جی کیا قرآن میں سر الصادق الامین کہا گیا ہے آپ کے کس نبی کو؟ کو؟ آپ کے نبی کو میرے بھائی، آپ جسے اپنا نبی دیکھیں مانتے ہیں۔ سر، یہ ایک اصولاً بات ہوتی ہے کہ نہیں، جو اصولاً بات خدا کی کی، بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، سنیے ذرا، میرا سوال بڑا جو ہے دو ٹوک ہے، اسپیسیفک ہے۔ دیکھیں بچپن سے میں یہ سنتا آیا ہوں ہمارے علماء سے، اور ساری دنیا کے مسلمان ضرور یہ سنتے رہے ہیں کہ مسلمانوں کے نبی کو کفار اور مشرکین مکہ الصادق الامین کہہ کر بلایا کرتے تھے، اور یہی ان کے سچا ہونے کی دلیل ہے۔ یہ ہمارے علماء ہم سے بچپن سے کہتے آئے ہیں، آج میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بچپن سے یہ باتیں میں سنتا رہا ہوں۔ جب میں نے تحقیق کی کہ مسلمانوں کے منہ بولے نبی کو، جس کا نام انہوں نے محمد رکھا ہے، ان کو کفار و مشرکین مکہ الصادق الامین کس کتاب میں کہتے تھے؟ سب سے پہلی بات تو میں نے قرآن میں کھنگالا، قرآن میں اس طرح کے دعوے کا کوئی ثبوت مجھے نہیں ملا۔ ٹھیک میں ہے، نے حدیث کی وہ کتابیں جسے ان کے نزدیک جو ہے صحاح ستہ کا درجہ حاصل ہے، جس کو صحیح ترین کتابیں کہا جاتا ہے، ان میں کھنگالا، جی اس میں بھی مجھے کسی بھی صحیح حدیث میں یہ اس سوال کا جواب نہیں ملا۔ تو میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ اپنے اس دعوے کو، یا پھر علماء ہمارے علماء جو دعویٰ کرتے رہے ہیں، اس کے جواب میں آپ کے پاس کیا کہنا ہے؟ بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر آپ کے متعلق جس طرح صادق اور امین کا جو لفظ ہے نا، میرے مطابق میں، میرے خیال میں یہ نہیں آیا، ٹھیک ہے، اچھا، پھر کون سی کتاب میں آیا ہے؟ لیکن آپ ایک نہیں، علاقے کون کے سی کتاب میں متعلق، آیا ہے؟ آپ کے مطابق کون سی کتاب میں آیا ہے صادق اور امین کا لفظ؟ الصادق الامین؟ یہ ایک متواتر ایک چیزیں چل رہی ہوتی ہیں جس نہیں، طرح یہ چلنے پھرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں۔ دیکھیں آپ، ظاہر جی بات ہے کہ الصادق الامین کا یہ دعویٰ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ کفار و مشرکین مکہ ہمارے نبی کو، ہمارے پیارے آقا کو، وہ کفار و مشرکین مکہ الصادق الامین کہا کرتے تھے، تو یہی ٹھیک ان ہے، کے سچا ہونے کی دلیل ہے۔ اب یہ ٹھیک ہے، دراصل ہمیں یہ بتایا گیا بچپن سے، تو میں ٹھیک نے ہے، جب اس کو بچپن سے، جاننے کی کوشش کی تو چلے مجھے اس کا کوئی ثبوت کہیں مجھے نہیں ملا۔ جی ٹھیک ہے، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نہیں مانتے، جھوٹا مانتے ہیں، آپ نہیں، یہ میں کہنا ماننے چاہتے کرنے ہیں؟ کی بات نہیں کر میرے بھائی، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ دلیل دینا، کیونکہ اتنا بڑا دعویٰ ہے کہ اس دعوے کی مسلمان علماء کے پاس کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے، آپ کے قرآن پاس اگر ہے۔ جی، قرآن سب سے بڑی دلیل ہے، صادق اور قرآن کیا سچے ہے؟ ہونے کی دلیل ہے۔ کہاں ہے الصادق الامین کہا گیا ان کو، آپ کے نبی کو؟ سر قرآن آپ کے نے، نبی میں نے آپ سے پہلے عرض کیا جی ہے، قرآن جی جو ہے وہ جی خود ایک صادق اور امین ایک ہونے کی میرے ایک بھائی، سب سے بڑی الصادق دلیل ہے۔ الامین قرآن میں کہا گیا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہاں کہا گیا؟ میں نے نہیں کہا گیا کہیں بھی۔ پھر تو کہہ دینا، ہاں جی، آپ صاف صاف کہہ دینا کہ قرآن میں تو یہ دعوے کی دلیل نہیں ملتی، ٹھیک ہے؟ قرآن نے، ٹھیک ہو گیا، چلیں۔ اچھا ٹھیک ہے، قرآن اب میں کیا آپ، ملتا ہے پھر؟ قرآن کا سب سے بڑا دعویٰ یہ ہے جی کہ اگر تم کو اس
قرآن کے متعلق اگر اس کے مطلب کہ جھوٹے ہونے کی مطلب کہ تمہارے دل شک ہے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس جیسی ایک آیات کو بنا کے لے آؤں، میرے ایک نہیں بھائی بنا میرا سوال، سکتے؟ میں سوال کیا کر رہا ہوں، آپ جواب کیا دے رہے ہیں، ذرا غور کیجئے. میں آپ سے کیا جی پوچھ سر. رہا ہوں اور آپ جواب کیا دے رہے ہیں. میرا یہ سوال بھائی تو ہے ہی نہیں. چلے نہیں ہے، بھائی قرآن صادق اور اللہ کی امین. کتاب ہے نہیں. میرا یہ سوال ابھی فی الوقت نہیں ہے نا. میں آپ سے یہ ٹھیک ہے. پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے نبی کے الصادق الامین ہونے کا یہ جو دعویٰ میں بچپن سے سنتا آیا ہوں اور آج بوڑھا ہو گیا ہوں، اس دعوے کی دلیل کیا ہے علماء کے پاس؟ سر اس آپ نے دعوے کبھی کی دلیل، کیا ہے؟ میری بات سنیں، اس دعوے کی اگر دلیل آپ نے سننی ہے نا تو آپ کو تاریخ کا ایک مطالعہ کرنا پڑے گا. ارے بھائی تاریخ کی آپ بات ہی کو نہیں کر آج رہا ہوں. سے تاریخ میں تو آپ گھن چکر سارا بھرا پڑا ہے. میں قرآن کی سر بات کر رہا ہوں. قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کے سچے رسول ہیں. کہاں لکھا ہے ایسا؟ اس طرح سے بتائیے. کیا آپ کے نبی کا نام لے کر یہ کہاں کہا گیا ہے کہ یہ جو ہے الصادق الامین وہ انہیں کہا گیا؟ کہاں کہا گیا بتائیے. سر صادق اور امین کی بات نہیں میں کر رہا، میں پھر ایک کون سی رسول بات ہو ہونے رہی کی ہے؟ بات کر رہا ہوں. رسول تو قرآن میں کئی ہیں، بہت سارے رسول ہیں. آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا ہے. تو میرے بھائی آنظور نہیں ہے، اس میں لفظ محمد ہے، اس کے لیے رسول کا لفظ استعمال کیا گیا، اس میں نبی نہیں کہا گیا محمد کو. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن میں کئی رسول ہیں، تو ٹھیک پھر ہے. آپ کسی محمد ہی کو رسول کیوں مانتے ہو؟ محمد کو ہی رسول کیوں مانتے ہیں؟ ہاں کیا مطلب؟ میرے بھائی قرآن میں تو کئی رسول ہیں نا، تو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی، تو ہمارا نبی کہہ کر جو ہے آپ محمد سمجھتے ہیں اور پھر ساری باتیں سارا دین ان سے جوڑتے ہیں، اور یہ اس کتاب کو جسے قرآن کہا گیا یہ محمد سے جوڑتے ہیں. یہ سارے عقیدے آپ نے کہاں سے لائے؟ کیا بنیاد ہے اس کی؟ ان تمام عقائد کی کیا بنیاد ہے آپ کے پاس؟ آپ کا سوال کوئی مطلب کہ کوئی ایک ترتیب سے نہیں کچھ بن رہا، مطلب کہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ میں ترتیب ہی تو کہہ رہا ہوں نا، کیونکہ آپ کا یعنی اتنا میں نے جب سوال کیا اتنی دیر سے، اس کے جواب کے لیے آپ نے جتنا کچھ کہا، میرے سوال کا جواب تو آپ تو دیا نہیں. میں سر آپ یہ آپ کہہ رہے ہیں الصادق میری بات. الامین کہیں سے بھی ثابت نہیں کیے. تو میں سر آپ سے دوسرا سوال کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. سوال کر رہا ہوں کہ جسے آپ اپنا نبی یا رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن کیا واقعی انہی کو دی گئی؟ جی بالکل. تو کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس قرآن سے؟ جی بالکل. کہاں ہے بتائیے جن کو محمد کو الکتاب یا القرآن دیا گیا، اس طرح کا پورے قرآن میں کہیں کوئی ثبوت ہے تو بتائیے. یہ قرآن مجید میں خود لکھا ہوا ہے کہ یہ کہاں قرآن جو لکھا ہے ہے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ہے. کہاں ہے میں میرے بھائی؟ یہی تو ہے نا. ابھی میرے پاس حوالہ نہیں موجود، لیکن آپ کو حوالہ یہ اصل میں مشکل یہی تو ہے نا میرے بھائی. آپ پہلی بات تو ترجمہ پڑھتے ہیں، دوسری بات ترجمہ بھی ٹھیک سے نہیں پڑھتے، آپ اپنا عقیدہ پڑھتے ہیں. آپ نے جو عقیدے سن رکھے ہیں اپنے ملاؤں سے، وہی عقیدہ لیے آپ جو ہے گھومتے رہتے ہیں. آپ کبھی قرآن کے متن پر، قرآن کے جو ٹیکسٹ ہے دیکھیں. اس پر کبھی غور نہیں کرتے. کیا آپ نے کبھی ٹیکسٹ پر غور کیا؟ مجھے سیدھا جواب دیں، ہاں یا جی نا. کبھی جی آپ نے، بالکل سر. اچھا میں وہی تو آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں نا. اگر آپ نے واقعی قرآن کے ٹیکسٹ پر غور کیا ہوتا کبھی، تو میرے اس بیسک کویشچن، کیونکہ یہ سب سے بڑا سوال ہے، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جس کتاب کو القرآن کہا جاتا ہے، کیا قرآن نامی الکتاب کیا واقعی محمد رسول کو دی گئی؟ بالکل. کوئی ایک آیت پیش کریں. قرآن جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ہے. آپ کوئی ایک آیت پیش کیجئے نا. یہ صرف آپ یار اپنا عقیدہ بتا رہے ہیں. دیکھیں، آپ نے ایسا آپ میری سے بات منوایا سنیں. گیا ہے یہ چیز. جی سر میری بات سنیں. قرآن جو ہے وہ 30 سپاروں کے اوپر مشتمل ہے، ٹھیک ہے. اچھا 30 سپارے ہیں اس میں. اچھا جی ٹھیک ہے. اور یہ ایک بڑا وسیع مضمون ہے. ڈیفینیٹلی میں کوئی حافظ قرآن نہیں ہوں، ٹھیک ہے، کہ میں ایک طاہر صاحب جی آپ کو یہ بتایا گیا الصادق الامین کہا گیا، تو آپ نے کسی عالم سے پوچھا کہ یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ کبھی آپ نے پوچھا ہے؟ زحمت کی آپ نے کبھی؟
कभी जी क्रॉस सर। क्वेश्चनिंग की अपने आपने उलमा कभी से? किसी आलिम से पूछा है कि ये कहाँ पे लिखा हुआ है? जी सर बिल्कुल। पूछा है? उन्होंने क्या हवाला दिया तो था क्या आपको? जवाब दिया आपको? हेलो, आपके उलमा ने क्या जवाब दिया आपको जब आपने ये हेलो। पूछा था? आपके नबी को अस्सादिक अल अमीन कहा जाता था, क्या वाकई आपने अपने उलमा से इस हेलो, बात पर पूछा है? क्या हो गया भाई, ऐन वक्त पर आपकी आवाज़ चली जाती, हेलो। क्या हो गया? आपकी आवाज आ रही है? मैं हम आपको सुन रहे हैं, बोलिए। हेलो। हाँ हाँ। आपका ईयर पीस निकल गया होगा, देखें। अच्छा, बल्कि कुरान के नबी को उसके जो जो लोग हैं, जो आसपास में लोग थे, वो किस तरह के जो है बयानात, कैसी भक्तियाँ देते थे, ज़रा गौर करें। खुद कुरान इस बारे में क्या कह रहा है, देखिए। और ये लोग जब भी तुमको देखते हैं तो तुम्हारा मजाक बना लेते हैं, और मजाक बनाकर क्या कहते हैं, ये शख्स जिन्हें अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है। अब देखें, अब इस्लाम पायलट ये कितनी 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 मजे तो वो तो कितनी जानते मजे थे की ना, बात इसीलिए तो है। वो तो जानते थे ना, इसीलिए तो ईमान नहीं ला रहे थे ना। वो इतना अमेजिंग कुरान सुन रहे वइज़ा थे। रअौका इन यत्तखिज़ूनका इल्ला हुज़वा अहाज़ल्लज़ी बअसल्लाहु रसूला। देखें, सुनने मोमिनो, जरा गौर करें इस आयत पर। यानी ये कौन लोग कह रहे हैं? भाई जाहिर बात है, वो शख्स जो कुरान का नबी है, वो उसके इर्द गिर्द वाले, जाहिर बात है वो लोग इसकी गुफ्तगू को डायरेक्ट सुन रहे हैं, वो अहले ज़बान हैं, डायरेक्ट समझ रहे हैं। वो जाहिर बात है हमारे जैसे लोग दूर बैठे जो है, सिर्फ जो है वो दूर के ढोल सुहाने वाली बात नहीं है। वो इस आपके नबी के आसपास में जो है इर्द गिर्द रहने वाले, उसको दिन रात देखने वाले, उसके साथ गुफ्तगू करने वाले, उसकी बातें सुनने वाले, वो लोग इसके बारे में, इस शख्स के बारे में जिसको आपने अपना नबी समझ रखा है, उसके बारे में ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। स्टेटमेंट क्या है? वइज़ा रअौका इन यत्तखिज़ूनका इल्ला हुज़वा अहाज़ल्लज़ी बअसल्लाहु रसूला। इसका मतलब ये है, और ये लोग जब भी तुमको देखते हैं तो तुम्हारा मजाक बना लेते हैं, ठट्टा बना लेते हैं, हुजुआ, हंसी अब ये हंसते हैं। अब इसमें जब वो कितनी कहते हैं अरे यार कॉन्ट्रडिक्शन। ये भाई कोई और ढंग का बंदा नहीं मिला तुम्हारे अल्लाह को के जो है रसूल बना के भेजे, तुम्हें रसूल बना के भेज दिया। और वो काफर जो है रसूल को बोलेंगे अस्सादिक अल अमीन बोलेंगे, ये और बातें वो कर रहे हैं। लोग जो है तुम्हारी कहानियों में, ये अस्सादिक अल अमीन का जो है ये जो बातें हैं तुम्हारी कहानियों में है मोमिनो, वो लोग इनको, ऐसे शख्स को अस्सादिक अल अमीन कहेंगे। जबकि कुरान का जो है, देखें कुरान को जब आप पढ़ोगे ना। अच्छा, अब देखिए हमारे जो है स्टॉर्म पायलट, ये जो ये ट्रांसलेटर है, ये बयानुल कुरान डॉक्टर असरार अहमद, यानी इतनी भयानक आयत को वो सल्लल्लाह सल्लल्लाह कहकर जो है उसमें वो शुगर कोट कर रहे हैं। अच्छा देखें कि मैंने तो जो है एग्जैक्टली जो टेक्स्ट है उसका एज इट इज तर्जुमा कर दिया अभी जो किया ना। और ये यूं जो कर रहे हैं हमारे ट्रांसलेटर क्या कहते हैं, और ये लोग जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक बना लेते हैं। क्या ये हैं जिन्हें अल्लाह ने भेजा है रसूल बनाकर? देखें, ये शुगर कोटिंग है। भाई सल्लल्लाह कहां से आ गया भाई? ये सब बार बार एक जुमले में 2 बार सल्लल्लाह कह रहे हैं, वो भी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। देखें, असल में सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कहना ये दरअसल अकल पर वो ताला है। सच ये वाला इस जी, ताले की वजह से इंसान कभी अकली तौर पर सोच नहीं सकता, सोच ही सच नहीं वाला जी, सकता। सच वाला जी, ये कोई ये इरादतन वो लिखते हैं क्योंकि बात में इतनी नेगेटिविटी पाई जाती है, लेकिन इंसान के ज़हन को साफ रख करने के लिए वो जी जानबूझ के ये चीजें ये लिखते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ ताकि उनका जी दिमाग माउफ हो जाए, जो बात हो हाँ रही है उससे एग्जैक्टली। माउफ हो असल जाए। में ये पीछे यही जो है टेक्निक है। ये टेक्निक ये है, वी नो सल्लल्लाहु दैट। अलैहि वसल्लम, ये वो टेक्निकल जो है स्लोगन है जो या मोमिन के दिमाग पर अगर कहीं कोई शक वाली बात अगर उभरती है ना, उसी वक्त। और ये देखें हदीसों में तो क्या क्या जो है ये बातें कही गई हैं। हर वो शख्स जो जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए, जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो मुझ पर दुरूद
दुरूद सलाम न भेजे वो बखील है, वो कंजूस है। अब ये इस डर से जो है हमारे मोमिनीन, अगर एक सेंटेंस में अगर 4 बार अपने नबी का नाम आ जाता है तो 4 बार, अरे ये सुनने को इतना करख्त लगता है कानों को, अरे ये क्या कह रहे हो यार तुम, एक सेंटेंस कह रहे उसमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या किस्सा है भी, ये क्या किस्सा है? ये जानबूझ के ऑब्स्टिकल्स खड़े किए जाते हैं जब इंसान की सोच उस तरफ जाती है, यानी गौर करने की तरफ, तो उस तरफ जाने की बजाय उनको अकीदा जो है उनके, ताकि उनके दिमाग पर हावी रहे।